پسندیدہ بندے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. نہر کی صدائیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سینکڑوں رسائل میں سے ایک رسالہ ہے. رسالے کا نمبر ہے 110. عیادت کے 31 مدنی پھول بھی اس میں موجود ہیں اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ندامت کے تعلق سے اس میں بہت پیارے مدنی پھول ہیں، بہت پیارے واقعات ہیں. اس کے آغاز میں جو درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے لکھی ہے وہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی سعادت پائیے. انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنت لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں. خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور نے فرمایا الحمدللہ عز و جل میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ کو پسند ہیں. ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا کہ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور بھی اوصاف ہیں اور بھی اعمال ہیں جو رب تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں. انہی میں سے توبہ بھی، بندے کا رب کی طرف رجوع لانا، بندے کا گناہوں کا اعتراف کرنا، شرمندگی کا اظہار کرنا اور مستقبل میں یہ پکا عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ماضی کے گناہوں پر ایک تو اعتراف، پھر ندامت کا اظہار، اور ان فیوچر مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عزم، یہ ہے توبہ. اور اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے، استغفر اللہ، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں تو 100 قتل کرنے والے کی توبہ کا لکھا ہے، اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی. بڑے بڑے گناہ بھی وہ مالک و مولا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کرتے ہیں، پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے بارگاہ میں کتنی پسندیدہ ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی کے لیے، ثواب پانے کے لیے اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت فرما لیجئے اگر لکھنے کا انتظام ہے تو. علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجئے. آپ کہیں اتنی دیر میں نہیں بیٹھ سکتا، میرا عذر ہے، تو بھئی آپ جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تو بیٹھیں، اور تھک جائیں تو جس طرح آسانی اس طرح بیٹھ جائیں. جب کچھ ایزی ہو جائیں، ریلیکس فیل کریں، اس کے بعد پھر دوزانوں بیٹھ جائیں. بعد ابا نصیب. حسب موقع اللہ تبارک و تعالی کے اسم جلالت پر جل جلالہ
یا عز وجل کہنے کی نیت فرما لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی محمد آئے تو عاشقوں کی ادا ہے انگوٹھے چومنا، آنکھوں سے لگانا. یہ ادا کرنے کی نیت کر لیجئے. درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت بھی کر لیجئے. استغفار کروں گا یہ بھی نیت کر لیجئے. حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا. آیات پڑھی جائیں گی تو اللہ کی رحمت کی امید پر توجہ کے ساتھ سنوں گا. اس طرح حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. احیاء العلوم کی 4 جلد میں میرے آقا حجت الاسلام امام محمد بن محمد، امام غزالی کا نام محمد، آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے. کاش ہم بھی اپنی اولاد نرینہ کا نام محمد ہی رکھیں، محمد رکھیں یا احمد رکھیں. گھر میں کئی محمد احمد نام کے ہوں تو سبحان اللہ برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مرنے سے قبل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. بس اسے گزشتہ گناہ نقصان نہیں دے سکتے اگرچہ زیادہ ہوں، جس طرح اسلام قبول کرنے سے گزشتہ کفر نقصان نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. سچی توبہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. توبہ کی روایات اور حکایات یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. وہ قلیل پر دلیل بہت جامع آیات ہیں توبہ کے متعلق، روایات ہیں، کس قدر حکایات ہیں. اب پڑھیں تو پتہ چلے توبہ کسے کہتے ہیں، سچی توبہ کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ پر استقامت کیسے ملے، توبہ بندہ کیوں نہیں کرتا، توبہ کے بعد گناہ ہو جائے تو کیا کرے. اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول اس کتاب میں عنایت کیے گئے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے. منہاج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے. اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں میں نے 30 سال تک اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ عز و جل مجھے سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما. 30 سال گزرنے کے بعد میں نے دل میں تعجب کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، میں نے 30 سال تک تیری بارگاہ میں ایک حاجت کی التجا کی لیکن تو نے اب تک میری وہ حاجت پوری نہیں کی. حضرت سیدنا ابو اسحاق علی رحمت اللہ الرزاق فرماتے میں سو گیا، خواب دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے تو اپنی 30 سالہ دعا پر تعجب کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تو اللہ تعالی سے کتنی بڑی چیز مانگتا ہے. تم اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے، تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے. کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وہ آیت جو میں نے تلاوت کی وہی ان بزرگوں نے پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. تو کیا تم اس محبت کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سچی توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے. چنانچہ لباب الاحجاء جو کہ
احیاء العلوم کا خلاصہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. اس میں بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4250 لکھا ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ بندے جو رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، وہ بندے جو اپنے گزشتہ گناہوں پر، کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بندے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ بندے جو آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کرتے ہیں. یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مولا اب میں نماز قضا نہیں کروں گا، مولا کریم مجھ سے بھول ہوئی، میں نے داڑھی مڈائی تیرے محبوب کی سنت ہے، اب میں ایسا نہیں کروں گا. یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں سود کا کاروبار کرتا رہا، رشوت کا لین دین کرتا رہا، نگاہوں کی حفاظت مجھ سے نہ ہو سکی. یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں نے صلہ رحمی میں کوتاہی کی، رشتہ داروں کے معاملات میں کوتاہی کی. یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں نے ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، اولاد کی دینی تربیت نہیں کی. مولا مجھ سے بھول ہوئی، میں نے طرح طرح کے نشے کر کے تیری نافرمانی کی، تیرے غضب کو ابھارا. جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے مبارک اسماء میں سے تواب بھی ایک نام ہے، یعنی بکثرت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، اچھی طرح توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرنے والوں کو پسند کرنے والا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو جسمانی اور نفسانی اوصاف سے توبہ کرتے ہیں، نور معرفت کے ذریعے غبار کائنات کو دھو کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں. میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر در منصور میں اسی آیت کے تحت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو. اس کے تحت حدیث پاک لکھتے ہیں تفسیر در منصور کی جلد اول میں کہ حضرت ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا توبہ نصوح کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اس کے متعلق رسول خدا حبیب کبریا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تھا. آپ نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ پر شرمندہ ہو اور اپنی ندامت کے ساتھ اپنی برائی کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالی سے استغفار کرے، پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے.
توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ پر اللہ تبارک و تعالی کس قدر راضی ہوتا ہے، کس قدر خوش ہوتا ہے. فیضان ریاض الصالحین سے آپ کو میں اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک اس میں لکھی ہے، حدیث نمبر 6309. خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے. اور مسلم شریف حدیث نمبر 2747 کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جیسے تم میں سے کوئی شخص کسی جنگل میں اپنی سواری پر جائے، سواری گم ہو جائے اور سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ سواری کے ملنے سے مایوس ہو جائے، ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے، پھر اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہوئی ہو، اس کی مہار یعنی رسی پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت میں یہ کہے، اے اللہ عز و جل تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. شدت خوشی میں اس سے الفاظ الٹ ہو جائیں. فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ شدید گھبراہٹ، کسی انتہائی تعجب خیز واقعے یا کسی اور وجہ سے انسان ہوش میں نہ رہے یا بھول کر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جائیں جو خلاف شرع ہوں تو اس پر اس کی پکڑ نہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رضا. یعنی اللہ تعالی بندہ مومن کی توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے. توبہ کس پر فرض ہے؟ توبہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اپنی طرف سے ہونے والے گناہ کو جان لے، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو. تمام فرائض کی اصل کیا ہے؟ توبہ. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، توبہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو کہ پچھلی امتوں پر نہ تھی. بنی اسرائیل کی توبہ خود کو قتل کرنا تھا. سورہ بقرہ میں دیکھیں، بنی اسرائیل سے خطا ہوئی، انہوں نے وہ گوشالہ پرستی کی، بچڑے کی پوجا کی، تو ان کی توبہ یہ رکھی گئی کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں اور وہ بخوشی قتل ہوں. 70,000 قتل ہوئے تھے. ان کی توبہ یہ تھی. اور ہماری تو بہت آسان توبہ ہے. گناہ کا اقرار کریں، ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ. اب یہ نہیں کہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ تھوڑی ہوتی ہے. الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے. گناہوں کا اقرار اور اعتراف اور آئندہ نہ کرنا یہ وہ توبہ ہے. اور معاذ اللہ جو گناہ بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے استہزاء، اللہ سے مذاق کرنا. جی ہاں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. جنت میں لے جانے والے اعمال، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس کے اندر مستند احادیث 2000 سے زیادہ ہیں نیک اعمال کے فضائل پر. لیں اس کو پڑھیں، ناول سے جان چھوڑائیں. یہ سپورٹس میگزین اور طرح طرح کے اخبار سارا دن جو اللہ کے بندے تو پڑھتا رہتا ہے، یہ پڑھنا تاکہ آخرت کی تیاری ہو. اس کے صفحہ نمبر 666 پر الترغیب والترہیب حدیث نمبر 19 کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے مذاق کرنے والا ہے. توبہ بھی کرتا ہے، گناہ پر بھی قائم ہے، تو یہ رب عز و جل سے مذاق کرنے والا ہے. اس بندے کا بنے گا کیا جو اپنے رب عز و جل سے، جو مالک یوم الدین ہے، جزا و سزا کا مالک ہے، اس سے مذاق کرتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اور جو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کی خاطر 2 جہاں بنائے گئے. سبحان اللہ. سارے نبی جن کے امتی ہیں، سبحان اللہ، جن کی رضا خود خدا چاہتا ہے، وہ کس قدر استغفار کرتے ہیں، کس قدر توبہ کرتے ہیں. سبحان اللہ.
سنیے مجمع الزوائد میں ہے، میرے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں 70 بار کا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 6307۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف حدیث نمبر 2703 کے حوالے سے وہی 100 بار توبہ کی روایت مجموع الزوائد میں بھی اور یہاں بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو، اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، اور نہ جانے کتنے گناہگار، ہم جیسے گناہگار، خطا کار، عصیاں شعار مدینے کے تاجدار محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخشے جائیں گے۔ آپ کیوں کثرت سے استغفار فرماتے ہیں 70 بار 100 بار؟ سنیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً یعنی ہمیشہ درجات عالیہ کی طرف ترقی کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت علامہ بدر الدین عینی علی رحمۃ اللہ الغنی نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً استغفار کرتے تھے، یہ عاجزی انکساری کرتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا کہ آپ کا استغفار فرمانا تعلیم امت کے لیے ہے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے۔ تو ہمیں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ گناہ کے ہوتے ہوئے پھر نیکی کی توفیق تھوڑی ملتی ہے، گناہ نیکیوں سے روک دیتا ہے۔ توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے اگر سچی توبہ ہے، دلی توبہ ہے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، بھئی توبہ پر قائم نہیں رہتا تو پھر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 353 پر لکھتے ہیں کہ توبہ استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اسی لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ورنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کرتے ہیں۔ زاہداں از گناہ توبہ کنند، عارفاں از عبادت استغفار۔ توبو اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4251، کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارا ذہن بناتے ہیں، ہماری تربیت فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم جلد توبہ کرو گے تو امید ہے کہ عن قریب گناہوں پر اصرار یعنی گناہوں کو بار بار کرنا کے مرض سے تمہارے دل سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور گناہوں کی نحوست کا بوجھ تمہاری گردن سے اتر جائے گا، اور گناہوں کی وجہ سے دل کی سختی جو پیدا ہوئی ہے اس سے بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے دل پر نگاہ رکھ، کیونکہ بعض صالحین یعنی نیک بندے، انہوں نے فرمایا بے شک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت کیا ہے؟ کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، عبادت کے لیے موقع نہیں ملتا،
نصیحت سے فائدہ نہیں ہوتا، بیان سنیں، نصیحت سنیں، کتاب پڑھیں، درس سنیں، ماں سمجھائے، باپ سمجھائے، بڑا بھائی سمجھائے، بڑی بہن سمجھائے، بات سمجھ میں نہیں آتی، پیر و مرشد کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں عزیز کسی گناہ کو معمولی خیال نہ کر، اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کرنے والا مت گمان کر۔ محیط دل پہ ہوا ہائے نفس امارہ، دماغ پر میرے چھا گیا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بندے کی روح حلق تک پہنچے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہ آسمان تک پہنچ جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور وہ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 7496 کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الشاب التائب حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ کیونکہ جوانی میں شہوات و لذات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، رغبت زیادہ ہوتی ہے، اس عمر میں بندہ توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حکایتیں اور نصیحتیں اس میں لکھا ہے کہ جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان 70 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں، اور ملائکہ صفیں باندھ کر بلند آواز سے تسبیح تقدیس کرتے ہوئے اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور شیطان سنتا ہے، کہتا ہے کیا خبر ہے؟ آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے ایک بندے نے اللہ سے صلح کر لی۔ ابلیس اس طرح پگھلتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تو جوانی میں توبہ نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ آخر جوانی ختم ہوگی، زندگی ڈھل جائے گی، آخر موت ہے۔ تو توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں وہ بندے شامل ہیں جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود مسلمانوں کو توبہ کا فرما رہا ہے۔ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بھائی، توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے محبوب 70 بار 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنا دخول جنت کا سبب بنتا ہے، جہنم سے رہائی کا سبب بنتا ہے۔ توبہ کے تعلق سے بہت ساری آیات، جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں لکھی ہوئی ہیں، آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، روایات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس کتاب کا انداز یہی ہے، اولاً آیتیں لکھی جاتی ہیں اور پھر احادیث مبارکہ لکھی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 660 سے لے کے 667 تک ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور سبحان اللہ، فیضان ریاض الصالحین اس کا مطالعہ کیجیے تو توبہ کیا ہے پتہ چلے، اور ندامت شرمندگی کی کتنی اہمیت ہے، نہر کی صدائیں، یہ پڑی مطالعہ کیجیے، فضولیات کو چھوڑ کر مطالعہ کی طرف آ جائیے۔ امیر علیہ سنت ترغیب دلاتے رہتے ہیں، توبہ کی روایات اور حکایات، یہ تو توبہ کے متعلق بہت جامع کتاب ہے۔ دیکھو بندہ توبہ کرتا ہے، اس میں یہ روایت بھی لکھی ہے، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، اور جب بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور توبہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ توبہ میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنے گناہوں کے انجام سے غافل ہے، میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے؟ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، اس لیے بھی ٹال مٹول کرتا ہے کہ ابھی تو بہت عرصہ ہے، ابھی تو بہت زندگی، حالانکہ لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح رحمت الہی کے بارے میں بندہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے پکڑ سے بھی تو کسی وقت بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ پر میں قائم نہیں رہتا تو یوں بھی بندہ توبہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال بندہ جب بھی توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پاتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، تو بری صحبت چھوڑ دے بھائی، توبہ کی طرف آ، تائبین کی صحبت اختیار کر، اپنے بارے میں خوش فہمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بندہ وہ غافل ہو جاتا ہے، فتنوں میں پڑ جاتا ہے آدمی، دنیاوی ترقی سے محروم ہو جاؤں گا توبہ کروں گا، تو بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کا مالک ہے، تو دنیا کس کی ہے؟ دنیا بھی اسی کی ہے۔ گھر والے کیا کہیں گے کہ اب تو نماز پڑھنے لگ گیا، اب تو مولویوں کے پیچھے لگ گیا، اب تو کیا ہو گیا؟ بھائی گھر والوں کی کیا باتیں کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ جو مرضی کہیں، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہماری آخرت سنور جائے، دل کو سکون حاصل ہو، ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے، ہم نے تو وہ کرنا ہے۔ بھئی شرم آتی ہے، جھجک آتی ہے، تو اللہ کے بندے یہ جھجک تھوڑی، اس میں شرم و حیا کی کیا بات ہے؟ داڑھی رکھتے ہیں تو بھی شرم آتی ہے، بھئی نماز پڑھتے ہیں شرم آتی ہے، سنت کے مطابق لباس پہنتے شرم آتی ہے۔ بھئی حیا تو وہ ہے، شرم تو وہ ہے جو گناہوں سے روکے، تو نیکیوں سے رک رہا ہے، تو یہ حیا تھوڑی، یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو شیطان کا چکر ہے۔ اب سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ایسی توبہ کہ جب توبہ کر لیں تو پھر گناہوں کی طرف پلٹ کرنا ہے۔ اب کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ابھی توبہ کر لی، نہیں، مال تو دینا پڑے گا، نمازیں قضا ہوئی تو جو قضا ہوئی اس کی توبہ تو کرے، مگر وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ قضا نمازوں کا طریقہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ لے کر پڑھ لیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا طریقہ بھی لکھا ہے توبہ کی روایت و حکایات کے صفحہ نمبر 48 پر، کہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے تنہائی میں، اپنی نافرمانی یاد کرے، رب کے احسانات کو یاد کرے، جہنم کے عذابات کو یاد کرے، روئے، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائے، اور اللہ کی بارگاہ میں زاری کرے۔ اب کیسے پتا چلے کہ توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ تو امام غزالی نے لکھا کہ ایک عالم سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے کہ آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا دیکھے، رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو،
بروں سے دور رہے، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے، آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں منہمک ہو جائے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا اس پر شرمندگی اور غم محسوس کرے، تو سمجھ لیں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ توبہ کی پھر کیا کرے؟ اب نیکیاں کرے۔ دل دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضری دے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے۔ توبہ کے بعد گناہ پھر سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ بھی پاؤں پھسل گئے، گر گئے تو کیا دوبارہ کھڑے نہ ہو؟ بھئی دوسری بار گرے، تیسری بار گرے، چوتھی بار گرے، 50 بار گرے، بندہ پھر کھڑا ہوگا نا کہ بھئی میں تو کافی دفعہ گر گیا، اب تو میں پڑا رہوں گا یہیں سارا دن آج۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، پھر آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح توبہ کی جب بھی کی سچے دل سے کرنی چاہیے۔ پیر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے وہ اشعار کا وہ یاد آ رہا ہے، نت نت کیسی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار۔ ایسی توبہ کر کے بس پھر شیطان گناہ نہ کر سکے۔ توبہ پر استقامت پانی ہے، کسی جامع شرائط پیر کے مرید ہو جائے نا بھائی، مدنی چینل دیکھیں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس توبہ پر اللہ نے چاہا تو استقامت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی پسند